بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از ایم اے راحت۔ اس کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، کھلا ہوا تھا، اور اتنا کھلا ہوا تھا کہ اندر کمرے کی روشنی میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ فریدہ دو زانوں بیٹھی تھی، اس کا رخ دیوار کی طرف تھا، اور دیوار پر جو کچھ نظر آ رہا تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ ایک سانپ کا سایہ تھا، پھن پھیلائے سانپ کا سایہ جو آہستہ آہستہ جھوم رہا تھا۔ فریدہ کی آواز بنبناہٹ کی شکل میں ابھر رہی تھی، وہ جھوم جھوم کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ فریدہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میرے آنے کا پتہ نہ چلا ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہ سانپ مجھے کہیں نہیں نظر آیا، جس کا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا۔ لیکن وہ صرف سایہ تھا، لیکن نہیں۔ اچانک ہی دیوار پر نظر آنے والے سانپ کے سائے کی آنکھوں سے سرخ چنگاریاں سی نکلیں اور فریدہ کے قریب زمین پر پڑیں۔ میں نے دیکھا کہ فریدہ کے قریب ایک بڑا سا پیالہ رکھا ہوا ہے جس میں شفاف پانی بھرا ہوا ہے۔ سانپ کی آنکھوں سے نکلی چنگاریاں اس پیالے میں پڑیں تو پانی کھول اٹھا، اس میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ فریدہ کی آواز تیز ہو گئی، پھر اس نے کھولتے ہوئے پانی والا پیالہ اٹھا لیا اور اسے منہ سے لگا کر سارا پانی پی لیا۔ ادھر دیوار سے سانپ کا سایہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ فریدہ نے اس طرح مجھے دیکھا جیسے اسے میری وہاں موجودگی کے بارے میں معلوم ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، آؤ باہر چلیں، یہاں بڑی گھٹن ہے۔ نہیں، رات کا آخری پہر ہے، کوئی غلط بھی سوچ سکتا ہے۔ ارے آؤ، کیا کوئی لگا رکھی ہے، یہاں کوئی میں صرف میں ہوں، آؤ۔ اس نے میری کلائی پر گرفت مضبوط کی تو میں دنگ رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری کلائی لوہے کے شکنجے میں آ گئی ہو۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کہیں گھومنے چلیں؟ وہ بولی۔ اب میں کیا کہوں تم سے، تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے شاید۔ میرے ان الفاظ پر وہ ہنسنے لگی۔ کمبخت کی ہنسی بڑی دلکش تھی۔ اس وقت میں بہت خوش ہوں، تم سے بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود اس وقت میں صرف ایک عام سی لڑکی ہوں۔ 4 الفاظ میں اپنی بات مکمل کروں گی، اس کے بعد تم اپنے کمرے میں جا کر سو جانا، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ اصل میں میرے گھر کے ماحول نے میری ذہنی حالت خراب کی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ یوں سمجھ لو میں گھر والوں کی طرف سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئی۔ تب میں نے اپنے لیے سکون تلاش کیا اور دوستوں کے ساتھ بھٹکتی ہوئی بھکتی شالہ تک پہنچ گئی۔ پھر رفتہ رفتہ میں جال میں پھنستی گئی۔ غازی آباد میں تم نظر آئے اور طویل عرصے کے بعد میرے دل میں محبت کا احساس جاگا۔ میں نے تمہارے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ وہاں شادی کے ہنگاموں میں تمہارے قریب نہ آ سکی، لیکن میں مسلسل تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر مجھے باقی باتوں کا پتہ چلا تو میں سخت پریشان ہو گئی۔ تمہارے دشمن حد سے زیادہ خطرناک ہیں، وہ کالے جادو کے ماہر ہیں۔ تم نے اب تک ان کے خلاف جو کر ڈالا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر میں اپنے لیے موت خرید رہی ہوں کہ وہ تم سے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ وہ اس ادھیڑ بن میں ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارا تحفظ کر رہی ہے۔ بند حویلی میں تو کسی کا سایہ تک نہیں جا سکتا، تم اس طرح وہاں آ گئے جیسے کوئی عام جگہ ہو۔ تم نے وہاں اگن ستوری کے بت کی گردن اڑا دی، حویلی پھونک کر راکھ بنا دی۔ ایسا کون سی قوت کے ہاتھوں ہوا، مگر وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے جو تم چاہتے ہو اور بہت سے مسلمان چاہتے ہیں۔ یہ ان کی آن کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس طاقت کی طاق میں ہے۔ جو ہی انہیں پتہ چلا وہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ لیکن منصور جی، میں تمہیں بچا سکتی ہوں، میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اس وقت بھی میں تمہارے لیے جاپ کر رہی تھی۔ تم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس سے اندر آگ بھڑک رہی ہے،
انہوں نے کالی پریوار کو خبردار کر دیا ہے، وہ سب تمہارے خلاف سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ میں تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں، اگر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ تو میں ایسی چال چل سکتی ہوں کہ تم یہاں سے بحفاظت نکل جاؤ۔ دوسری صورت میں وہ تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے، تم کسی بھی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ منصور، مجھے اپنا لو، مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے چلو، میں تمہیں راج کرا دوں گی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے فریدہ، تم بری نہیں ہو، شکار ہو گئی ہو، کاش تم ٹھیک ہو جاؤ، اور میں چاہتی ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میری پیشکش تمہارے حق میں ہے، اسے مان لو ورنہ تمہیں شدید نقصان ہوگا۔ ایک بڑا نقصان تو مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہو چکا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے کسی خیال کے تحت اسے ساری تفصیل بتا دی۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے گردن اٹھا کر مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ان کا خیال درست ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی شکتی ضرور ہے جس کے سہارے تم کالی شکتی سے ٹکر لے رہے ہو۔ سچ بتاؤ، تم پاکستان سے کوئی ایسی چیز لے کر آئے ہو جس نے تمہیں بچا رکھا ہے؟ دماغ خراب ہے سب کا، میں بتا چکا ہوں کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایسی کہانی موجود ہے۔ ایک بات میرے کانوں میں بار بار گونج رہی ہے کہ انہوں نے کسی خاص وجہ سے میرے ساتھ رویے میں نرمی کی ہے۔ کیا وہ خاص بات تم مجھے بتا سکتی ہو فریدہ؟ مجھے نہیں معلوم، بس اتنی بات سنی ہے میں نے کہ تمہیں یہاں کسی بڑی ہستی کا سہارا مل گیا ہے۔ اگر تم یہ بتا دو کہ کون تمہارا ساتھ دے رہا ہے تو ان کے دل ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سلطانہ کو ساتھ لے گئے ہیں، کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ وہ ان کی اپنی ہے، اس کے پتا نے اس کی حفاظتی حصار میں باندھ رکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے جادو کے خول میں بند کر دیں گے تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے تمہارا بہت وقت لے لیا ہے فریدہ، چلتا ہوں۔ وقت کے ساتھ تم نے مجھے ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، دیکھو اب مجھ پر کیا بیتتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، دل ڈوب رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ سلطانہ کو پکڑ کر لے گئے تھے، پھول بھی لے گئے تھے، کیا سلوک کریں گے وہ اس کے ساتھ؟ دوسرے دن شیخ مختار میرے پاس آئے اور بولے، وہ بانکے درجی نے بلایا ہے۔ مجھے؟ ہاں، کہا ہے کہ ساتھ لے آؤں، 12 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ ٹھیک 12 بجے میں شیخ مختار کے ساتھ بانکے دھر کی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ ایک ملازم نے پاس آ کر کہا، تم جاؤ شیخ جی، مہمان آئے ہیں۔ بڑی بدتمیزی کی بات تھی، لیکن شیخ مختار فوراً واپس مڑ گئے۔ آؤ صاحب جی، ملازم نے کہا۔ میں نے پورچ میں کھڑی وہ لینڈ کروزر دیکھ لی تھی جو گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً سوامی دھرمانند ساگر کا خیال آیا تھا، اور میرا یہ خیال بالکل ٹھیک تھا۔ رام منوہر اور بانکے دھر کا پورا خاندان ڈرائنگ روم میں جمع تھا، اور ایک کشادہ تخت پر ایک خوفناک صورت براجمان تھی۔ وہ کوئی 7.25 فٹ لمبا چوڑا بدن، کالے سیاہ چمکدار بال، سفید دھوتی، کرتے میں ملبوس، ہاتھوں کی انگلیوں میں جگماتی انگوٹھیاں جو یقیناً ہیروں کی تھیں، سینے تک لٹکی سیاہ داڑھی، غرض بالکل منفرد شخصیت تھی۔ چرن چھوو سوامی مہاراج کے، بانکے دھر نے بولا۔ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، میں نے سرد اور بھرپور لہجے میں بولا۔ مجھ سے پہلے بولنے کی دوبارہ کوشش مت کرنا بانکے، سوامی کی آواز گرجدار تھی۔ جی سوامی جی، جے مہاراج کی، بانکے دھر کام کر بولا۔ بیٹھ جاؤ بالک، یہ ہندو دھرم میں ایک طرح کی تعظیم ہے اور کچھ نہیں، بیٹھو۔ کس کرسی پر بیٹھوں؟ ابھی تو من چاہے جہاں بیٹھ جاؤ، پر تمہارے لیے اونچا سنگھاسن تیار کرنا پڑے گا۔ اگر تمہاری قسمت نے ساتھ دیا تو تمہاری بدھی میں یہ بات آ گئی کہ سنسار میں شکتی راج ہے، جو جتنا بلوان اتنا مہمان، تمہیں بھی یہ شکتی مل سکتی ہے۔ جب تم یہاں سے پاکستان جاؤ گے تو لوگ تمہاری شان دیکھ کر رشک کریں گے، بھیڑ لگ جائے گی تمہارے گھر کے دروازے پر، بڑے بڑے ستون تمہارے آگے آ کر جھکیں گے، اور تم یاد کرو گے کہ ہندوستان سے کچھ لائے ہو۔ اب بھی آنکھیں ملائے کھڑے ہو مہاراج سے؟ ارے اتنی عزت تو بڑے بڑے وزیروں اور جاگیرداروں کو نہیں ملی۔ چلو
घुटनों के बल बैठ जाओ स्वामी जी के चरणों में, बांकेधर ने फिर बकवास की। स्वामी की सुर्ख आंखें उसकी तरफ उठ गईं। बांकेधर फिर कांपने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़े और कांपती आवाज में बोला, क्षमा क्षमा कर दे महाराज। हमें बात करने दो बांके, धर्मानंद ने नरम लहजे में कहा। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हम बड़ा जरूरी जाप छोड़कर आए हैं बालक। साल में हम एक जाप करते हैं, अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए। हम यहाँ के बासियों के जीवन की रक्षा के लिए ये जाप करते हैं। वो जीवित रहें, सुखी रहें, खून खराबा न हो, झगड़े फसाद न हो, काली माँ उन पर मेहरबान रहे। मगर तेरी वजह से हम जाप छोड़कर आए हैं। इन नखट्टुओं ने खबर दी है कि तू काबू में नहीं आ रहा, सो हमने सोचा कि तू नादान है, बात को समझ नहीं रहा, कोई अच्छी तरह तुझे समझा ही नहीं रहा। हमने सोचा जाप बाद में कर लेंगे, पहले इस भयानक तूफान को तो रोक लें जो बहुत से इंसानों का जीवन निगलने के लिए मुंह खोल रहा है। ये तूफान तेजी से सर उठा रहा है। देख, हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए इसको दफन न होने देंगे और खून की नदियां बहा देंगे, पर तू इंसान बनकर सोचे तो बहुत सौ का जीवन बचा सकता है। आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कहें। हाँ, पाप तेरे पिता ने किया था। ठाकुर परिवार के मुंह पर कालक मली थी। उसे धोखे से मुसलमान करके उससे विवाह कर लिया और जब मुश्किल पड़ी तो छोड़कर भाग गया। क्या ये अच्छी बात थी? आप मेरे लिए बेहद काबिल एहतराम हैं। मोहब्बत के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानते होंगे। मोहब्बत दो तरफा होती है। जब दोनों एक दूसरे के दिल में उतर जाते हैं तब दीन धर्म छोड़े जाते हैं। स्वामी जी मुसलमान ठाकर खानदान की बेटी हुई थी। नासिर अब्दुल्ला ने दीन नहीं छोड़ा था, बहकाया गया था उससे उसने। अरे लड़कियां तो गाय होवे हैं, माता पिता के आंगन में तुलसी का झाड़। अपनी मासूमियत में वो फरेब खा गई और उसने फायदा उठा लिया। स्वामी जी, मैं सुल्ताना का बेहद एहतराम करता हूँ, उन्हें अपनी माँ का दर्जा। इससे कहो जबान बंद कर ले स्वामी जी, हम इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकते। इससे कहो दूसरी बार उसे सुल्ताना न कहे। उसका नाम सरवजा था और अब वो सरवजनी है। बांकेधर बोला। धर्मानंद सागर गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसने कहा, ठीक है बांकेधर, दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा और तुम आजाद हो। घर में है तुम्हारे, पकड़ लो इसे, गोली मारकर फेंक दो इसकी लाश को बीच चौराहे पर। नाम हो जाएगा ठाकुर परिवार का। बाप ने विवाह किया ठाकुरों की बेटी से, ठाकुरों ने बेटा मार डाला। चलो जो मन चाहे करो, हम चलते हैं। धर्मानंद अपनी जगह से खड़ा हुआ तो सब चीख पड़े। अरे नहीं स्वामी महाराज, बैठे महाराज, ठीक है जैसे आप कहेंगे मानेंगे, बस इससे कहें। मैं किसी से कुछ नहीं कहता। हाँ, तुम्हें एक बात बताता हूँ, उसके पाँव का नाखून भी टूटा तो वो फसाद होगा कि सन 47 की याद ताज़ा हो जाएगी। 100 मुसलमान मारोगे तो 20 हिंदू भी मरेंगे और जितने हिंदू मरेंगे वो सब तुम्हारे हिसाब में होंगे। आप बैठे तो महाराज, आप। बांकेधर ने हाथ जोड़कर कहा। स्वामी ने हकारत से उसे देखा और दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ लम्हों के बाद बाहर से लैंड क्रूजर स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। उसी वक्त वहां मौजूद एक मोहम्मद औरत ने कहा, राम मनोहर, बच्चे को शेख मुख्तार के घर छोड़ाओ, पूरी एहतियात से अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। जी मौसी जी, राम मनोहर ने कहा। तुम्हें इन लोगों ने बुलाया था बच्चे? इस बार इस मुअम्मर औरत ने मुझसे पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो खुद ही बोली, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हें हाथरस वापस पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद भगवान जाने और तुम जाओ। राम मनोहर। राम मनोहर ने मुझे साथ आने का इशारा किया और फिर मुझे कार में लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की थी। मैंने भी कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे शेख मुख्तार के घर पर उतार दिया और इसी खामोशी से वापस चला गया। लेकिन शेख मुख्तार के घर के दरवाजे पर मुझे एक शक्ल नजर आई जिसे देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। ये रफ़ीउल्लाह था। मेरे रवां रवां खुश हो गया। वो भी भागकर मुझसे लिपट गया
اور دیر تک لپٹا رہا، کچھ کمزور نظر آ رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے رفیع اللہ تمہاری؟ بالکل A1۔ اجازت مل گئی؟ پکی؟ کیسے؟ جس دن سے تم آئے ہو اس دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ پہلے تو کوئی لفٹ نہیں ملی، لیکن جب بھوک ہڑتال کرنے والوں میں دادی اماں بھی شامل ہو گئیں تو سب نے ہار مان لی۔ ارے کیا مطلب؟ دادی اماں کا خیال تھا کہ بچہ یعنی میں بس 2-3 دن میں بھوک سے مر جاؤں گا، لیکن ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ تسلیم زندہ باد بڑی مہارت سے مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی رہی تھی، ورنہ سدھار گئے ہوتے ہم دنیا سے۔ پھر دادی اماں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 دن سچ مچ کچھ نہیں کھایا۔ تیسرے دن ان کی حالت بگڑ گئی تو شفیع اللہ چت ہو گئے اور اجازت مل گئی۔ تمہیں دیکھ کر کلیجہ بڑھ گیا ہے رفیع اللہ۔ یہاں میری ان سے مسلسل جنگ جاری ہے، ان سے خوفزدہ ہوں، نہ میں نے ہار مانی ہے۔ آؤ اندر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ شیخ مختار گھر پر موجود نہیں تھے۔ گھر والوں کے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ فریدہ البتہ نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے تمام باتوں سے زیادہ رفیع اللہ کے آنے کی خوشی تھی اور میں کرید کر ہاتھرس کے حالات پوچھ رہا تھا۔ دادی اماں رمضان خان کے گھر والوں کو ہاتھرس لے آئی ہیں۔ اکرام تو ساتھ ہے ہی، انہیں رمضان خان کا غم ہوتا ہے، لیکن اور کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ دادی اماں ہونے دیں گی۔ ویسے عابدہ بیگم کو سمجھنا بے حد مشکل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بات پسند کرتی ہیں اور کون سی ناپسند۔ یہ واقعی سچ ہے، رفیع اللہ نے کہا۔ تسلیم ٹھیک ہے؟ آخرکار میں نے وہ پوچھ ہی لیا جو سب سے پہلے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں پوچھ سکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تم نے اسے کوئی تعویذ دیا تھا، اسے جان سے لگائے پھرتی ہے، باقاعدہ نماز شروع کر دی ہے محترمہ نے۔ دادی اماں اس بات سے بہت خوش ہیں۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، لیکن میں پی گیا تھا۔ رفیع اللہ واحد ساتھی تھا جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ چنانچہ یہاں پیش آنے والے واقعات بتاتے ہوئے میں نے اسے فریدہ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ رفیع اللہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ دیر تک اس کی آواز نہ نکلی، پھر اس نے کہا، وہاں غازی آباد میں نے تمہیں فریدہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بگڑی ہوئی لڑکی ہے، لیکن یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ وہ اس حد تک بگڑ چکی ہے۔ بڑا افسوس ہوا یار، کیونکہ شیخ صاحب بہت شریف آدمی ہیں۔ پھر میں نے بانکے دھر کے یہاں پیش آنے والے واقعات بتائے تو رفیع اللہ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، پتہ نہیں اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ویسے سوامی بڑا خطرناک آدمی ہے، بہت سے ہنگاموں کا خالق، پورے ہندوستان میں جہاں چاہے فساد کرا سکتا ہے، حکومت تک اس سے خوفزدہ رہتی ہے۔ ویسے تمہارا اب کیا ارادہ ہے منصور؟ وہی جو پہلے تھا۔ یقین کرو میں ہاتھرس چھوڑ کر گجادر کی حویلی میں اسی لیے گیا تھا کہ وہاں رہائش اختیار کر لوں۔ میں بے حد شرمندہ ہوں کہ مہمان بن کر تمہارے پاس آیا تھا، مگر بلائے جان بن گیا۔ اب بھی میں تم لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں تقدیر گھیر رکھا ہے کہ کسی رشتہ دار کے پاس لے کر آ جاتی ہے۔ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ دلی میں شیخ صاحب کے لیے عذاب بنوں گا۔ گجادر فیملی نے بلایا تھا، میری رہائش کا بندوبست بھی اسے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن 2 دن اشوکا کی سیر کرا کے انہوں نے شیخ مختار کے سر منڈ دیا۔ میں بتاؤں کیوں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ بتاؤ۔ یہاں ان کا اعلی کار فریدہ ہے جس کی ذمہ داری ہوگی کہ تم پر نگاہ رکھے۔ یہ کالے جادو والے لوگ ہیں، پہلے ان کے ایمان کالے ہوتے ہیں، پھر دل کالے ہو جاتے ہیں۔ اس نے تم پر اپنی محبت کا جال اس لیے پھینکا ہوگا کہ ممکن ہے اس کا خیال یہ ہو کہ تم اس کی محبت قبول کر لو گے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تمہارے دل میں چھپا راز بھی انہیں معلوم ہو جاتا، اور اگر فریدہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کر لیتی تو پھر وہ تم سے وہ کرا لیتے جو چاہتے تھے۔ تو بڑا مقرات ہے بھائی، لیکن میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ تم سے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ان کے سارے ہتھ کنڈے ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ خوفناک آتماؤں کا مرکز گجادر کی حویلی تمہارے جوتوں کی خاک کیسے ہو گئی؟ غازی آباد میں وہ تمہیں گنگا میں پھینکنے میں کیوں ناکام ہو گئے؟
ان کا یہ خیال ان حالات کی روشنی میں بجا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کے سامنے ان کا کالا جادو ناکام ہے۔ سوامی کا اس کام میں اتنا ملوث ہونا، تم سے ملنے دلی آنا، خاص طور سے اس وقت جب وہ اپنا مشہور زمانہ چلہ کاٹ رہا ہو، اسے چھوڑ کر دلی آیا، اس کے پس پردہ کوئی معمولی بات تو نہ ہوگی۔ ویسے یہ مزے کی بات ہے کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، گجادر خاندان میں سوگ پڑ گیا ہوگا، اس سے سب اتنا ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ ارے ہاں، وہ لڑکی سر کہاں ہے؟ وہ تو بالکل غائب ہو گئی۔ ہاں، اس نے آغاز تو بڑے زور و شور سے کیا تھا، پھر ایک دم اسکرین سے آؤٹ ہو گئی۔ میرے خیال میں فریدہ کی وجہ سے، شاید اسے پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں فریدہ بھی موجود ہے۔ ویسے فریدہ کا کردار کچھ دیر کے لیے میں ادا کر لوں تو کوئی حرج ہے؟ رفیع اللہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں پوچھوں کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا تم بتاؤ گے؟ فی الحال کچھ بھی نہیں، ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ جانتا تھا اس بارے میں۔ سلطانہ میرے سامنے روتی ہوئی آئی، پھر ساری کہانی کھلی۔ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے جس کی روح کو ان لوگوں نے اپنے ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ میری آرزو ہے کہ اسے ایک قبر دے کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں، بس اتنی سی خواہش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ کوئی سبیل نکال دے، اور جس سے میں نے آس لگائی ہے وہ ایک نہیں، بے شک 1,00,000 سبیلیں نکال سکتا ہے، بس مجھے اس کے کرم کا انتظار ہے۔ رفیع اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یار، مجھے ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھنا، اس نیک کام میں تم سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا میں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، رفیع اللہ، ابھی میرے یہاں قیام میں کافی وقت باقی ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے وہ پھول لہرا کر غلط وقت پر سلطانہ کو بلا لیا، اور شاید وہ مشکل میں پڑ گئی۔ میں کوششوں میں مصروف رہوں گا، لیکن اس کے لیے دلی یا ہاتھرس ایک جیسے ہیں۔ فی الحال میں دلی میں ہی رکوں گا۔ ممکن ہے بانکے دھر یا کوئی اور مجھ سے رابطہ کر لے، لیکن شیخ مختار کے گھر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ بیچارے واقعی شریف آدمی ہیں۔ پھر کیا کریں؟ رفیع اللہ نے کہا۔ ہوٹل بہت مہنگا پڑے گا، کسی چھوٹے محلے میں کرائے کا گھر لے لیں تو۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں تلاش کر لوں گا۔ ہاں، یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ شیخ مختار آ گئے اور مجھ سے وہاں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں تفصیل بتائی اور نوکر کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔ شیخ مختار مسکرا کر خاموش ہو گئے تھے۔ فریدہ اس دوران بالکل غیر حاضر رہی۔ کسی نے بتایا کہ اس کی کسی گہری دوست کی شادی ہے، کچھ دن وہاں مصروف رہے گی۔ دوسرے دن میں اور رفیع اللہ ضروریات سے فارغ ہو کر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک جانی پہچانی جیپ شیخ مختار کے گھر کے سامنے آ کر رکی، اور رفیع اللہ کے منہ سے سرسراہٹ نکلی، ترویدی۔ میں نے بھی ترویدی کو جیپ سے اترتے دیکھا۔ اس نے بھی ہم دونوں کو دیکھ لیا اور تیر کی طرح ہمارے پاس آ گیا، پھر چاروں طرف دیکھ کر بولا، یہ اچھی بات ہے کہ تم اکیلے مل گئے، بلکہ یہ بھی اچھا ہے کہ رفیع بھیا بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ میں تمہارے لیے ایک سندیش لایا ہوں، اور مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ تمہیں سندیش پہنچا کر فوراً یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں۔ میں گھبرا رہا تھا کہ پہلے شیخ جی سے مغز ماری کرنی پڑے گی، پھر تم سے بات کر سکوں گا۔ بتائیے ترویدی جی، کیا بات ہے؟ بہت بھاگیہ دان ہوتے ہیں وہ جن کے نام سوامی دھرمانند جی کوئی سندیش بھیجیں۔ کیا سندیش ہے؟ بلایا ہے انہوں نے تمہیں، تیل تلیا بلایا ہے، جتنی جلدی ہو سکے جا کر ان سے مل لو۔ کیا ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے؟ نہیں، اکیلے جاؤ گے؟ ہاں، رفیع بھیا کو ساتھ لے جا سکتے ہو، یہ راستے بھی جانتے ہوں گے۔ مجھ سے صرف سندیش پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا، جواب کے لیے نہیں۔ میں بس چلتا ہوں۔ ترویدی جیپ کی طرف بڑھا اور اسے اسٹارٹ کر کے ہوا ہو گیا۔ ترویدی کی جیپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے ٹھنڈی سانس لے کر رفیع اللہ کی طرف دیکھا، پھر کہا، مجھے تو یہ ترویدی بہت پر اسرار لگتا ہے، یہ آخر ہے کیا چیز؟ بس منصور بھیا، یہاں سارے ہی پر اسرار ہیں۔ میں بڑا شرمندہ ہوں تم سے۔
ہم تمہارے ہاں آتے ہیں تو تم ہمیں جانے کہاں کہاں سیر پر لے جاتے ہو، مزے مزے کے کھانے کھلاتے ہو، اور یہاں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہت سے دلوں میں یہ بات ہے کہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں اور جس قدر جلد ممکن ہو چلا جاؤں۔ وہ تو کسی نے مجھ پر ذمہ داری ہی دوسری ڈال دی ہے۔ مجھے اس شیطانی کھیل سے نمٹتے ہوئے ہر صورت سلطانہ کی لاش کو تدفین کرنا ہے۔ ویسے رفیع اللہ، قدرت کے اس مظاہرے سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ 20-25 سال پہلے دنیا سے چلی جانے والی سلطانہ آج بھی محفوظ ہے اور قبر میں جانے کی منتظر ہے۔ ان کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے جسم کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ قدرت کا ایک کھلا اشارہ ہے۔ اگر اس عظیم کام کے لیے مجھے سعادت بخشی گئی تو خدا کی قسم لاکھ زندگیاں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ رفیع اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت وہ سرگوشی میں بولا، فریدہ۔ بڑے دروازے سے فریدہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ ہمارے قریب سے گزرتی چلی گئی، ہم سے مخاطب نہیں ہوئی۔ رفیع اللہ نے بے اختیار لاحول پڑھی۔ مجھے افسوس کے ساتھ حیرت ہوئی تھی۔ میں فریدہ پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا منصور بھیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کیا سوامی سے ملنے جاؤ گے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ جانا چاہیے۔ اس پورے کھیل میں اس کا بڑا کردار ہے۔ دیکھے تو صحیح وہ کیا چاہتا ہے۔ اتنا میں جانتا ہوں منصور بھیا کہ جادوگروں کا یہ ٹولہ بہت طاقتور ہے اور اندھیر کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہے۔ ہم چلیں گے، تیل تلیا چلیں گے، دیکھیں گے سوامی جی کیا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کب چلیں گے؟ فوراً جانا ضروری نہیں، 1 آدھ دن میں چلتے ہیں، کوئی عدالت کی پیشی تھوڑی ہے، آرام سے چلیں گے۔ اوکے۔ ترویدی نے کہا تھا کہ تم تیل تلیا کا راستہ جانتے ہو، کبھی ادھر جانا ہوا ہے؟ ہاں۔ کیسی جگہ ہے؟ بڑی خطرناک جگہ ہے، پوری جادو نگری ہے، راستے بھی کافی مشکل ہیں۔ ادھر گاڑیاں نہیں جاتی، صرف ٹانگے جاتے ہیں۔ گاڑیاں کیوں نہیں جاتی؟ جیپیں تو مشکل سے مشکل راستوں پر چلی جاتی ہیں، اور پھر جہاں ٹانگے جا سکتے ہیں وہاں گاڑیاں کیوں نہیں جاتی؟ یہ بھی سوامی جی کا حکم ہے۔ وہ کیوں؟ دلچسپ بات ہے۔ انسانی کمزوری کا ایک اظہار، بڑے بڑے سرمایہ دار اور سرکاری عہدیدار کالی کنڈ مندر جاتے ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے لیے یہاں ہیلی پیڈ بنوا لیں اور ہیلی کاپٹروں میں آئیں جائیں، لیکن سوامی درشن کی لگن متاثر ہوتی ہے۔ وہ اپنی گاڑیوں ہی سے نہیں بلکہ اپنی بھگیوں سے بھی وہاں نہیں جا سکتے، انہیں بھی کرائے کے تانگوں سے جانا پڑتا ہے۔ تانگے والوں کے تو عیش ہوں گے، منہ مانگا کرایہ لیتے ہوں گے؟ بالکل نہیں، سوامی جی کے ہرکاروں نے جو کرائے مقرر کیے ہیں ان سے 1 پیسہ زیادہ وصول کرنے والوں کو ٹانگے اور گھوڑوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ہاں، بس انہیں روزگار اچھا مل گیا ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں؟ کیا تم بھی وہاں گئے ہو کبھی؟ ہاں گیا ہوں، رفیع اللہ نے کہا، اور اس کے چہرے پر شرم کے آثار پھیل گئے۔ کیوں منصور بھیا؟ بس ایسے ہی۔ وہاں ایسے لوگ زیادہ جاتے ہیں جنہیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہاں جا کر ان کی محبت کامیاب ہو جاتی ہے۔ ارے تو کیا تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی تھی؟ ہاں، رفیع اللہ نے اس طرح شرما کر کہا کہ میری بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کسی قدر غصیلا لہجہ بنا کر کہا، اور تم نے آج تک نہیں بتایا؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ ہندو لڑکی تھی، سجنا نام تھا۔ یار منصور بھائی، پرانی کہانی رپیٹ ہونے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنا دھرم تک چھوڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ تب کسی کے مشورے پر کالی کنڈ گیا تھا۔ پھر